السلام علیکم ناظرین۔ 2023 آ چکا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب ترکی کا 100 سالہ معاہدہ لوزان ختم ہو جائے گا اور دوبارہ ایک عثمانی سلطنت کا قیام ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹنے کے بعد جو علاقے خاص کر مکہ اور مدینہ ترکی کے قبضے سے نکل گئے تھے، اب دوبارہ ترکی مکہ اور مدینہ کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل کرے گا۔ اس معاہدے کو سمجھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، لہذا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ناظرین، 1453 سے پہلے ترکی، جسے قسطنطنیہ کہا جاتا تھا، ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس پر رومن حکومت قابض تھی۔ مسلمان ہمیشہ سے اس کوشش میں تھے کہ اس علاقے کو فتح کیا جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس علاقے کی فتح کی خوشخبری مسلمانوں کو دی تھی۔ 1453 میں سلطان محمد فاتح نے اس علاقے کو فتح کر لیا اور اسلام کا پرچم لہرایا۔ ہر طرف اسلام تیزی سے پھیلنے لگا۔ تقریباً 600 سال تک مسلمان اس پر قابض رہے۔ ادھر رومن سلطنت کو یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت کوشش میں تھے کہ کسی طرح اس علاقے کو دوبارہ قبضے میں لیا جائے، کیونکہ اس علاقے کو تخت کی حیثیت حاصل تھی۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ سلطان محمد کے دور میں اندرونی بغاوت نے سلطنت کو کمزور کرنا شروع کر دیا۔ ادھر رومیوں نے ترکی کے اتحادی ملکوں پر حملہ کر دیا۔ اب ترکی کو جنگ میں شامل ہونا پڑا۔ قسطنطنیہ اس طرح جنگ ہارنے پر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور اس کے علاقے الگ الگ ملک بنتے گئے۔ 1922 میں رومی سلطنت اور اس کے اتحادی، جن میں امریکہ، برطانیہ، جرمنی اور فرانس سر فہرست تھے، انہوں نے ترکی کو ایک معاہدے میں جکڑ دیا تاکہ ترکی کبھی کھڑا نہ ہو سکے اور ترقی نہ کر سکے۔ اس معاہدے میں چند شرطیں تھیں۔ پہلی شرط تھی کہ ترکی کے سارے خزانے برطانیہ کے قبضے میں چلے جائیں گے اور خلافت کا نظام ختم ہو جائے گا۔ دوسرا معاہدہ تھا کہ ترکی کبھی تیل نہیں نکالے گا، یعنی ڈرلنگ نہیں کر سکتا۔ اسے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے تیل امریکہ سے خریدنا پڑے گا۔ تیسرا معاہدہ یہ تھا کہ ترکی کی باسفورس کنال، جو کہ سوئز کنال جتنی ہے، دو سمندروں کو آپس میں ملاتی ہے، اس پر کبھی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا، یعنی جو ملک جیسے چاہے تجارت کر لے لیکن ترکی ان سے کوئی ٹیکس نہیں لے پائے گا۔ چوتھا معاہدہ تھا کہ 100 سال تک جو مقدس مقامات جس ملک کے پاس ہیں وہی اس کی میزبانی کرے گا۔ ترکی کے لوگ آج بھی خانہ کعبہ جا کر گلاب پکڑ کر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے اور اپنے گھر کی میزبانی کا شرف واپس لوٹا دے۔ ناظرین، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ترکی ان معاہدوں سے آزاد ہو جائے گا اور عنقریب وہ مسلم ممالک سے ووٹنگ کروائے اور فیصلے کے مطابق مکہ اور مدینہ پر دوبارہ کنٹرول لے لے۔ سعودی عرب بھی یہ چیز جان چکا ہے کہ جلد ہو سکتا ہے کہ ترکی دوبارہ کنٹرول لے لے۔ اس سلسلے میں سعودی عرب کے کراؤن پرنس اور وزیر اعظم محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں نئی ترقیاتی کام شروع کروائے ہیں تاکہ وہ سیاحت سے پیسہ کما سکیں۔ محمد بن سلمان کو معلوم ہے کہ ترکی میں بہت زیادہ تیل موجود ہے اور سعودی عرب سے تیل لینے والے ملک ترکی سے بھی رابطہ کریں گے، اور جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے اب تیل کی جگہ الیکٹرک کاروں نے لے لی ہے، جس سے سعودی عرب کے تیل کا بزنس کم ہو جائے گا۔ اسی سوچ کی وجہ سے سعودی عرب نے چائنا کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہے تاکہ دوسری ایکسپورٹ سے منافع کمایا جائے۔ ادھر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان مسلمانوں کے بااثر رہنماؤں میں شامل ہیں۔ انہوں نے جس طرح ترکی کو مشکل حالات میں سنبھالا، سب دیکھ کر حیران رہ گئے، اور امریکہ سمیت باقی اتحادی جو کہ ترکی کی تباہی دیکھنا چاہتے تھے، ان سب کو پریشان کر دیا۔ اتحادیوں نے کوشش کی کہ ترکی کو قابو کیا جائے، جس کے لیے انہوں نے 2016 میں فوجی بغاوت کروائی، لیکن ترکی کی عوام نے رجب طیب ایردوان کا ساتھ دیا اور بغاوت کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ ناظرین، اس وقت ترکی کے ساتھ ایک اور معاہدہ بھی ہوا تھا کہ ترکی ہمیشہ سیکولر ملک ہی رہے گا، یعنی ترکی کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہوگا۔ لیکن حال ہی میں رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکی کا اپنا آئین ہوگا اور آئین اسلامی طرز پر عمل کرے گا۔ امریکہ سمیت ہر اتحادی ملک نے اس خبر کو میڈیا پر چلایا۔ دراصل ناظرین، آئین بنانے کے لیے ترکی کو اپنا مذہب بھی رکھنا پڑے گا، اور رجب طیب ایردوان اسلامی نظریے کو پسند کرتے ہیں اور اسلامی اصولوں پر چلتے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے ترکی کا نام بھی تبدیل کر کے ترکیہ رکھ دیا ہے۔ اب 2023 میں وقت آ گیا ہے کہ تمام معاہدے ختم کیے جائیں۔ اب ترکی کے اصل عروج کا وقت آ گیا ہے۔
اب تمام دنیا کو دوبارہ سلطنت عثمانیہ نظر آئے گی۔ ترکی بھی اس عزم کے ساتھ ان معاہدوں پر عمل کر رہا تھا کہ جلد یعنی 2023 میں وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا۔ اب 100 سال بعد دوبارہ ہمیں ترکی اس طرح نظر آئے گا جس طرح سلطنت عثمانیہ میں ہوتا تھا۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔